گلگت بلتستان آغا راحت حسین الحسینی، صدر انجمن امامیہ گلگت بلتستان، ہمارے انتہائی قابل احترام علماء کرام، آپ سب کو گلگت کے اسماعیلی جماعت اور اسماعیلی کونسل برائے گلگت کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور یا علی مدد۔ آغا صاحب اور آپ کے قابل احترام صاحبان، ڈاکٹر عزیز نے کچھ باتیں کی، دو باتیں شاید یہ دنیا کی ریت ہے کہ غم اور خوشی ہمیشہ ساتھ میں چلتی ہے، دن اور رات ساتھ میں چلتے ہیں، اور شاید دنیا کے اندر جہالت اور نور بھی ایک ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن نور کا ایک کرن پورے جہالت کو مٹا دیتا ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان خوشیوں کا بھی تجربہ کرتا ہے اور غموں کا بھی تجربہ کرتا ہے۔ ایک احساس جو ہمارے معصوم بچوں کے حادثے کے حوالے سے ہوا، ڈاکٹر عزیز دینار نے بات کی، لیکن ایک خوشی کا مقام کہ ہمارے شیعہ اثنا عشریہ امامیہ بھائیوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا یوم پیدائش ہم آپ سب اسماعیلی جماعت کی جانب سے مبارکباد قبول کیجیے گا، اور یہ صرف ہماری زبانی مبارکباد نہیں ہے، دل سے مبارکباد ہے۔ بعض اوقات ایک بات ہوتی ہے صاحبان، میں تھوڑا سا فارمل نہیں ہوں، بدقسمتی سے میری عادت فارمل ہوتی نہیں ہوتی ہے، دل کی بات ہو تو اس میں اثر بھی ہوتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کہا ہے، زبانی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ صاحبان کو ہماری جماعت میں ہو یا ہماری اثنا عشری بھائیوں کی جماعت میں ہو، یہ بھائی چارے، اتحاد، محبت اور عقیدے میں فرق نہیں کرتے۔ کسی سے محبت کا اظہار کرنا، کسی سے بھائی چارے کا اظہار کرنا، کسی کے ساتھ ہم نوائی کر کے آگے بڑھنے کی سوچنے سے بعض اوقات اپنے لیے عقیدے میں خطرہ سمجھتے ہیں۔ ایسی کوئی بات ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ محبت انسانیت سے عقیدہ ہر ایک کا اپنا ہے۔ الحمدللہ، شیعہ اثنا عشری ہو یا شیعہ امام اسماعیلی ہو، نور امامت کی روشنی سے تو ہم واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے میں نے قرآن شریف کی آیت کی تلاوت کی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اور آپ دونوں یہ مانتے ہیں کہ اللہ جب نور کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ظلمت سے نکالتا ہے، وہ تو نور امامت ہی ہے نا، اور کون سا نور ہے؟ تو الحمدللہ آج امام مہدی کے پیدائش کا دن، جو نور کا منبع شیعہ اثنا عشری کے عقیدے کے مطابق ہے، اور شہزادہ مولانا شاہ رحیم الحسینی کے امامت کے تخت نشینی کا دن، جو ہماری نور کا منبع ہے، ہم دونوں کے لیے مبارک ہو۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے لیے مٹھائی کا تحفہ بھی لے کر یہاں پہ آ جائیں۔ معزز صاحبان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ نور نبی اور نور علی دنیا میں تو موجود ہے، جس بھی صورت میں موجود ہے، اور شکر الحمدللہ کہ نور کو غائب نظریے سے ماننے والے اور نور کو حاضر نظریے سے ماننے والوں کے درمیان غلط فہمیاں اور دوریاں آپ جیسے معزز اور باشعور علماء کی وجہ سے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کا احساس شاید کچھ صاحبان کے لیے گراں بھی گزرے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا صاحب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ احساس گراں بھی گزرے۔ اس گراں گزرنے کی وجہ سے مزید ایک کوشش ہو، آج کل میڈیا کا دور ہے کہ اس کے اندر کچھ غلط فہمیاں اور پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب تک آپ جیسی لیڈرشپ موجود ہے، کبھی بھی ایسے غلط فہمیوں کو ہم درمیان میں آنے نہیں دیں گے، اور نور امامت کے ماننے والے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے غم اور خوشیاں بانٹنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ الحمدللہ آپ جیسے باشعور علماء موجود ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ایسی کسی بھی چیز کو
سامنے نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو معزز علماء کرام، ہمارے امام جن کو آج ہم حاضر امام کہتے ہیں، شہزادہ رحیم الحسینی آغا خان، انہوں کے اپنی پہلی تقریر کے اندر جس امید کا اظہار کیا گیا ہے وہ انسانی معاشرے سے انسانی مسائل میں کمی کے لیے کوشش کی بات کی گئی ہے، کیونکہ مسائل کا نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی زبان ہوتی ہے۔ مسائل مسائل ہوتے ہیں۔ بھوک اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بیماری اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بدامنی اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، جہالت اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ پھیل جائے تو پورے معاشرے کو اثر انداز کر لیتا ہے۔ تو نیک لوگ اور باشعور لوگ وہ ہیں جو ایسی چیزوں کو انسانی مسئلہ سمجھ کر اس پر کنٹرول کرنے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اس کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ ہمارے حاضر امام مولا شاہ کریم الحسینی کو جب پرتگال کے محل کی چابیاں دی گئیں تو ایک خوبصورت سا جملہ امام نے کہا تھا، میں آپ کے سامنے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے یہ کہا تھا کہ یہ جو چابیاں مجھے ملی ہیں، ان چابیوں سے میں کچھ دروازوں کو بند کرنا چاہوں گا اور کچھ دروازوں کو کھولنا چاہوں گا۔ یہ امام نے کہا۔ امام نے فرمایا کہ میں ان چابیوں سے خوف کے دروازے کو بند کرنا چاہتا ہوں، میں ان چابیوں سے نا امیدی کے دروازے کو بند کرنا چاہتا ہوں، میں ان چابیوں سے بھوک اور جہالت کے دروازے کو بند کرنا چاہتا ہوں، اور انہی چابیوں سے میں امید کے دروازے کھولنا چاہتا ہوں۔ میں ایک صحت مند معاشرے کے دروازے کھولنا چاہتا ہوں اور انسان کے لیے علم کے دروازے کھولنا چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، یہ الہی پیغامات، نبوی پیغامات اور اماموں کے پیغامات میں ہم اور آپ ایک دوسرے کے شریک ہیں، اور انشاءاللہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ملتے رہیں گے تو ہمارے معاشرے سے بھوک میں بھی کمی آئے گی، ہم ایک دوسرے کے قریب بھی آ جائیں گے، اور ہمارے ذریعے سے بنی نوع انسان تک بھی معاشرتی فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو جس قدم کے اٹھانے پر آپ تشریف لا کر جس محبت کا اظہار کیا آغا صاحب، اس کا میں دل کی گہرائیوں سے اسماعیلی جماعت کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں معاشرے کے اندر ہر جماعت میں ایسے لوگ پریشان ہونے والے ہوں گے، لیکن میں آپ کی وساطت سے تمام اثناعشری برادری کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسماعیلی جماعت آپ کی دل سے قدر کرتی ہے، آپ کی سوچ کی دل سے قدر کرتی ہے، اور اگر کہیں سے بھی کوئی ایسی بات جو منفی ہو تو میں گزارش کروں گا کہ اس منفی سوچ کو اسماعیلی سوچ نہ سمجھا جائے۔ بس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں۔ ممکن ہے کہ کوئی ناعاقبت اندیش اسماعیلی بھی ایسی بات کرے، وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، نمبر ایک، یا کوئی ایسا لبادہ اوڑھ کے کوئی ایسی بات کرے تاکہ دونوں جماعتوں کے اندر دوبارہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ تو آپ کی جماعت یا ہماری جماعت میں انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، نور علی اور نور نبی کے ماننے والے لوگ ہیں، تو ہم ایسی چیزوں کو درمیان میں آ کر اپنے اتحاد کو کمزور نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یوم پیدائش مہدی علیہ السلام آپ کو مبارک کرے، اور یوم امام زمان شاہ رحیم الحسینی کی امامت اسماعیلیوں کو مبارک کرے، اور ہمیں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب کرے۔ وآخر الدعوانا